رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ بس میں سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام احمد ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس اسٹاپ پر تانگے سمیت لینے آئے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش گاہ میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کیا تھا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلدی سے مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کا انتظام کرنا چاہیے، جو کہ بہرحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی۔ آواز بدستور میرے کانوں میں آ رہی تھی، مگر حوالہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی۔ میں تو خود بے چین ہو گیا۔ آواز کی سمت بڑھا تو شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائیڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ آواز تھی کہ آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور واپس پلٹ کر چل پڑا۔ ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑ کر دیکھنے لگا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسا کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہوئے لاٹھی سے تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں تھرتھراتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر ہی نہیں آئے۔ بیٹا، میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، بس ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا تھا۔ اور وہ میرے خدایا، اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ پڑا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر سامنے بیٹھے بوڑھے پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ شاید میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور جانا ہے، وہاں کے اسکول کا نیا استاد ہوں۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے غصیلے انداز میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں، انتظار میں کھڑا ہوں کہ شاید کوئی آ جائے اور راستہ بتا دے۔ چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے آگے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی۔ میں باوجود کوشش کے اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ سے بہت آگے نکل گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے 1 قدم کے بجائے وہ 3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر میرا سانس پھول گیا۔ میں نے آواز دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر آہستہ آہستہ بوڑھا دھند میں غائب ہو گیا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
میں نے بدکے ہوئے گھوڑے کی مانند گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا میرے سر پر کھڑا تھا۔ بابا جی میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دوسری طرف ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے مجھے ایک بوتل تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکن کھولا اور منہ بوتل کو لگا دیا، گٹاگٹ پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے نمکین سا لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو فوراً کیا آ گئی۔ بوتل میں لیسدار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر کہہ کی اور سارا خون باہر نکال دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ کپڑا اتارا تو وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا اور کپڑا اس کے منہ سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جس سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس 2 گڑھے تھے اور اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی اور اس کے غلیظ چہرے کو بھیانک بنا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتہ چلا کہ میں بھاگا جا رہا ہوں۔ وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا، کتنا وقت گزر گیا۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے نما جگہ میں جا گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں گڑھے میں دبکا بیٹھا رہا کہ اچانک ایک بار پھر وہی لاٹھی ٹیکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم سے بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا تھا، مگر زندگی تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کی کہانی تو کبھی کچھ بھی روپ دھار لیتی ہے اور یہ کہانی اپنی مرضی کا اختتام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے قبرستان میں آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ یکایک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے تنکے کی طرح گڑھے سے باہر نکال لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے ہوا میں ایک قہقہا لگایا، بولا، مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کے اس وقت جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتا ہے۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر وہ ہاتھ اتنا لمبا ہوتا گیا کہ میری گردن تک پہنچ گیا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کرائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں اگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے پرندوں نما مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الواں جیسی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا۔ اس اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گھبرا کر اٹھا۔ جو سامنے دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی سے اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
जैसे इसके मुंह से अल्लाह अकबर निकली। दरख्तों पर बैठे बच्चों के नुमा परिंदे फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फिजा इनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए कहा, अल्लाह अकबर। मैंने ज़ोर से दीवाना वार बोलना शुरू कर दिया। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए ज़मीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल अख्तियार करके उड़ गया। मेरे बाख्ता हवास विरद करते हुए कंट्रोल में आने लगे। दिल की बेचैन धड़कनें फिर सुकून पाने लगी। मैं इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था जिसका चेहरा नूर की मानंद चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा की मानंद खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार है। अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से पुरसुकून रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो भी हवा में तहलील हो गया। मैं उन्हें जाता हुआ देखता। मेरे कानों में अजान की आवाज़ पड़ रही थी। फजर की अजान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की सिमत बढ़ चल पड़ा। थोड़ी देर में एक गांव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल का चपरासी का पता मालूम करके इससे अपने लिए अलाट किया हुआ घर खलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया था। इसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे। सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है। वो बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा हूँ। इसने मुझे अपने घर से धोती और कमीज़ ला कर दी। नहा कर मैंने गाँव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। सुबह को नाश्ता करके गांव के चौधरी के पास गया। वहीं चपड़ासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया था। वहाँ से सीधा स्कूल पहुँचा जहाँ मेरी क्लास के बच्चे नए उस्ताद से मिलने के लिए बेताब थे। इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा कि सर, आज सबक कहाँ से शुरू करेंगे। मैंने कहा, सबक फिर वहीं से शुरू करेंगे जो आज से मुझे मिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।